حضرت عثمان غنی حضور کی خدمت میں کہا گیا یہ بات آپ نے کرنی ہے. حضرت عثمان آئے حضور کی خدمت میں, کہنے لگے حضور دعوت کرنی ہے. یا رسول اللہ, اچھا ویسے حضور کا مشورہ دینا چاہیے نا, مدینہ چ ماڑے نے تو انہاں دی کار میری نہ کر, سانو لوگ کی صلاح دیندے آپ فلانا کام نہ کرو ماڑے دے چھڈو, بھئی مشورہ دینا چاہیے تو نا, میری دعوت نہ کر کسی, یہ بھی سنت ہے, یہ بھی تعظیم ہے. حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کی دعوت, حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. اور میرے نبی پاک کا طریقہ یہ تھا جب کو دعوت کا پیغام دیتا تو حضور پوچھتے کتنے لوگ آئے, اور جتنے کو کہتا اتنے جاتے, ایک بندہ بھی زیادہ نہیں لے کے جاتے. حضور نے فرمایا جو بن بلاوا دعوت میں گیا وہ چور ہے, روٹی کھا کے نہیں نکلا, ڈکیتی کر کے نکلا. بالکل بچے کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے جانے کی اجازت نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگ آئے. حضرت عثمان اللہ نے بڑا نوازا تھا. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں مال برا نہیں, لیکن حضرت عثمان غنی جیسا ہونا چاہیے, حضرت ابوبکر صدیق جیسا ہونا چاہیے. کہا کتنے لوگ آئے, تو عثمان کہنے لگے سونیا جو تیرے ساتھ آئے وہ کئی ہزار بھی ہوں تو قبول ہے, جو تیرے ساتھ آئے وہ کئی ہزار بھی ہوں تو مجھے حضور جتنے دل کرے آئے. نبی کریم نے فرمایا تیاری کر لو بھی جانا. اب جب حضرت عثمان کے گھر میں گئے تو حضرت عثمان نے اس زمانے کی جتنی ڈشیں تھی ساری بنا کے رکھی. ابن جوزی نے اس کو لکھا, ساری ڈشیں پکا لی, کھانے لگ گئے. ادھر حضرت عثمان جب چلنے لگے تو حضور کے پیچھے پیچھے چلتے, نبی پاک کے پیچھے پیچھے چلتے. میرے گھر حضور آئے, میں کو جیتے میرا دل بر سونا تے کیوں کر اس نو بھاواں, ویڑے میرے بڑدا نہ ہی پئی لکھ وسیلے پاواں, تے جے محبوب بلاوے ایک دم پھر سر نو پیر بنائیے, اور سر منگے تے سر دے دئیے, کدے بھی دیر نہ لائیے. کہتے ہیں پیچھے پیچھے آئے اور حضور کے قدم گن رہے ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد سے لے کر حضرت عثمان کے دروازے تک قدم گنے تو ہزاروں میں قدم بنے. حضرت سیدنا عثمان غنی سے حضور نے فرمایا تو میرے قدم کو گن رہا ہے. کہا سونے نصیبوں والا ہوں نا, میرے گھر آئے ہو, ایک ایک قدم پہ ایک ایک غلام آزاد کروں گا, ایک ایک قدم پہ ایک ایک, یہ حضور کی محفل ہو رہی ہے, ایک ایک قدم پہ ایک ایک غلام آزاد. اور غلام آزاد کرنے کا معنی یہ تھا کہ اس زمانے کے حساب سے سمجھے 10-10 لاکھ کا ایک غلام بکتا تھا. کہا میں اتنی مہنگی محفل کروں گا سرکار کی, میں ترغیب نہیں دلا رہا لیکن تعظیم کی بات عرض کر رہا ہوں. شریعت کسی کو مجبور اور پابند نہیں کرتی, لیکن صحابہ کا انداز دیکھیے, فرماتے اتنے قدم چل کے آئے اتنے غلام آزاد کروں گا. کھانا بڑا اعلیٰ کھلایا. سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں دعوت کھا کے علی گھر آئے تو تکیہ لے کے لیٹ گئے, تکیہ لے کے لیٹ گئے. میں قریب گئی, میں نے کہا شیر خدا کیا ہوا؟ کہنے لگے فاطمہ آج عثمان نے مصطفیٰ کی دعوت کی ہے, کمال ہی کر دی ہے. سونا نہیں آپ کی مہربانی, دعوت کی ہے تو کمال ہی کر دی ہے. تو یہ کہتے کہتے حضرت علی تھوڑے آبدیدہ بھی ہو گئے, تھوڑے پریشان بھی ہو. حضرت فاطمہ کہنے لگی علی کیا بات ہے؟ کہا اس نے کھانے پکائے ہیں تو کمال کر دی, اور ایک ایک قدم پہ ایک ایک غلام آزاد کیا ہے. کاش میرے پاس بھی اللہ مال دیتا, کاش, توجہ ہے آپ کی, کاش اللہ مجھے بھی, بیٹھے بیٹھے ذرا ٹیل چھوڑ کے بیٹھے, بڑی خوبصورت بات ہے, سوئے نام بڑی مہربانی, آگے ہو کے بیٹھے. فرمایا اللہ مجھے بھی مال دیتا تو میں اس سے کہیں بڑھ کر محبوب کی دعوت کرتا. حضرت فاطمہ کچھ دیر چپ رہی, کہنے لگی جائیے آپ بھی دعوت دے آئیے, آپ بھی دعوت, مالک کونین کی بیٹی, دو جہاں کے مالک و مختار کی, آپ بھی جائیے دعوت. حضرت علی کہنے لگے فاطمہ کیا دعوت دینی ہے؟ فرمایا جس طرح عثمان نے دعوت دی آپ بھی اسی طرح دے آئے, جائیں دے آئیں دعوت. حضرت سیدنا علی فرماتے مجھے یقین تھا یہ فاطمہ نہیں بول رہی, اس کی رگوں میں محمد مصطفیٰ کا خون بول رہا ہے. فرماتے میں گیا, حضور آپ کی دعوت ہے. نبی کریم نے نظر مبارک اٹھائی تو بات حضور بھی سمجھ گئے, بات حضور بھی کہ یہ علی نہیں بول رہے, پیچھے سیدہ فاطمہ کا پیار بول رہا ہے. فرمایا اچھا کتنے لوگ آئے؟ کہا سونیا جتنے دل کرے, محبوبہ جتنے. اور یارو ایک بات تو بتاؤ, حضور کو نہیں پتا میری بیٹی کے گھر میں کیا کچھ ہے؟ نبی پاک کو پتا ہے نا. محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کتنے آئے؟ جناب علی نے کہا جتنے دل کرے. تو حضور نے ابھی اعلان کر دیا, فرمایا سارے ہی تیاری کر لو, سارے تیاری کر لو.
حضرت علی فرماتے ہیں عجیب رنگ عجیب انداز، صحابہ تیار ہوئے، اگلے دن زور کے بعد دعوت کا وقت طے ہوا، میں گیا حضور کو لینے تو پاک محبوب کی پاک بیٹی کہنے لگی حضور کے پیچھے پیچھے چلنا، ایک ایک قدم کو گنتے آنا۔ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا گھر میں کھانا پچ گئے، دسترخوان لگ گئے، حضور آ گئے، میں پیچھے پیچھے آیا، ایک ایک قدم کو گنتا آیا۔ کہتے ہیں جب میں گھر پہنچا تو میں کیا انداز دیکھتا ہوں، برتن لگا کے محبوب کی بیٹی ایک خالی برتن چولہے پہ چڑھا کے ساتھ مصلی بچھا کے سجدے میں گر گئی، کہنے لگی مولا تیری عزت کی قسم ہو میں نے تو کبھی سوال ہی نہیں کیا اور آج بھی کبھی نہ کرتی اگر علی خواہش نہ کرتے۔ خدا بندہ میرے پاس جو ہے تو جانتی ہے، جانتا ہے دعوت بھی تیرے نبی کی، بیٹی بھی تیرے نبی کی، یہ مقام بھی تیرے رسول کا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ لفظ کہے اٹھی، حضرت علی فرماتے اس خالی برتن کا ڈھکنا اٹھایا، ایسی خوشبو آئی جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سونگھی تھی۔ فرماتے ہیں فاطمہ دیتی رہی میں کھلاتا رہا۔ فاطمہ دو جہاں کے شاہ ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ فرمایا وہ دیتی رہی میں کھلاتا رہا، ایسا کھانا تو میں نے بھی پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ فرماتے ہیں کھانا کھا چکنے کے بعد جب حضور کی رخصتی کا وقت آیا، جانے کا وقت آیا، تو میں نے کان میں کہا فاطمہ اتنے ہزار قدم بنے ہیں، کہنے لگی آپ جائیے، یہ کہے لفظ اور پھر پاک محبوب کی پاک بیٹی نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ تعظیم ہو رہی ہے، میلاد ہو رہا ہے، حضور کے آنے کا جشن ہو رہا ہے، گھر میں دعوت کی ہے تو رنگ پیش کیا جا رہا ہے۔ فرماتی ہے پھر سر سجدے میں حضور کے پاس بیٹھا تھا، اچانک میرے نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آئے، حضور روئے۔ جناب علی کہتے ہیں میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے کھانا کہاں سے آیا تھا؟ توجہ ہے عزیزو، تمہیں پتہ ہے کھانا کہاں سے آیا تھا؟ حضور نہیں۔ فرمایا علی یہ میرے پیچھے جبریل کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں محبوبہ یہ آپ کے غلاموں نے یہ کھانا کھایا ہے، یہ اللہ نے جنت سے بھیجا تھا، یہ رب نے جنت سے بھیجا تھا۔ اور فرمایا علی تو میرے قدم گنتا آیا ہے اور فاطمہ نے دعا کی ہے تو اللہ نے ایک ایک قدم کی برکت سے ایک ایک ہزار امتی کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل فرما دیا۔